جو سلسلہ ہے یہ ہم مدنی چینل پہ براہ راست دیکھتے ہیں، اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک جو فی زمانہ اس کے بہت بھی اور بھی کئی حوالوں سے منفی اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ اگرچہ سوال تو عام پہلا ہی ہوا تھا کہ لوکل صابن کو امپورٹڈ صابن کہہ کر بیچنے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور اسی میں ہی جو یہاں کا جیسے شکارپور پاکستان کا ایک شہر ہے جس کا اچار مشہور ہے، تو پوچھنے والے نے اس طرح کا سوال کیا کہ یہ بنتا یہاں ہے کراچی میں، اور یہیں پر اس کا لیبل شکارپور کا لگا کر بیچا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے امیر علیہ سنت نے مدنی پھول بیان فرمائے۔ تو یہ جو ملاوٹ اور دھوکے کے حوالے سے جو ایک معاشرے کا ایک کلچر ہے، اور زیادہ کمانے کی جو ہوس انسان کو جو پیدا ہوتی ہے، اور یہ کھانے پینے کی اشیاء میں بلکہ بعض تو اس طرح کی بھی خبریں سنتے ہیں کہ جو علاج کے حوالے سے جو دوائیاں بیچی جاتی ہیں ان میں بھی ملاوٹ، کھانے پینے کی ملاوٹ، یہاں تک کہ جو جان بچانے والی جو ادویات ہوتی ہیں ان میں ایسی ملاوٹ کہ ایک بندہ کسی طرح بھی مہنگا انجیکشن خریدتا ہے کہ جناب یہ دوائی دیں گے تو اس اسٹیج پر جو وہ جان بچے گی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا مہنگا انجیکشن خریدا لیکن وہ نکلی تھا اور ساتھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو معاشرے کا ایک ناسور ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج سے نہیں، صدیوں سے اگر آپ دیکھتے چلے ہیں تو تجارت میں اور اس طرح کے کئی معاملات میں لوگ جرائم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جرائم بھی کرتے ہیں جنہیں ہم کو شرعاً کہیں تو کئی صورتیں گناہ کی بنتی ہیں، حدود پامال کی جاتی ہیں، اور اس میں شراب پینے والے شراب پیتے رہے، شراب بیچنے والے شراب بیچتے رہے، چوری ڈکیتی، اس طرح آپ یہ ملاوٹ لے لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، ہے ہم 100% انسانوں پر بات نہیں کریں گے کہ وہ اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین نے سزا اور پھر جرائم کی پکڑ کے لیے سارے اصول بیان کیے ہیں۔ اگرچہ خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری یہ ایک انسان کو ان گناہوں سے اور ان جرائم سے بچانے میں بڑی مددگار ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ وہ ادارے کہاں ہیں کہ جن کا کام ہی ان جرائم کی روک تھام ہے اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینی ہے جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق، وہ ادارے کہاں ہیں؟ ہمارا تجربہ دنیا بھر کا یہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس طرح کے ادارے مضبوط ہیں، جہاں پر اس طرح لوگوں کی جان و مال سے اور ان کے مطلب کے معاملات سے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ادارے قائم ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید دنیا میں کوئی ریاست ایسی ہو، پاکستان سمیت، کہ جہاں ان ریاستوں میں یہ ادارے نہ قائم کیے جاتے ہوں۔ اینٹی نارکوٹکس ادارے بنے ہوئے ہیں تو اینٹی کرپشن ادارے بنے ہوتے ہیں، پولیس کے ادارے تو ہزاروں قسم کے اور اس طرح کے ادارے بنے جن پر خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں خربوں روپے ان پر خرچ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ادارے اپنا صحیح کام کریں تو وہ اداروں کا کام ہی ان لوگوں کو پکڑنا ہے نا۔ جب پتہ چل جائے گا کہ جناب پکڑ ہوگی تو کیسے کریں گے لوگ؟ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اب ادارہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سختی کرتا ہے اور اپنے اصول کو نافذ کروانے کے لیے جب ہیلمٹ کا اصول لاتا ہے کہ جناب ہیلمٹ نہیں ہوگا تو یہ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا تو موٹر سائیکل بند کر دیں، کار بند کر دیں گے، ایسے لوگ بالکل الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیسے؟ یہی تو لوگ تھے، فرق پڑا۔ یہی لوگ ہیں کہ جو مطلب کہ غلط کر رہے تھے، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل الف کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک پکڑ کا، سزا کا ڈر و خوف یہ انسان کو جرائم سے اور گناہوں سے بچاتا ہے نا۔ دنیا میں بھی پکڑ کا خوف اور آخرت میں بھی پکڑ کا خوف ہے نا۔ تو سزا اور جزا دونوں کو اسلام و دین نے بیان کیا ہے نا۔ اچھے کام کرنے والوں کو آپ
حوصلہ افزائی دیں ان کو، آپ مطلب کہ اچھی سے اچھی ان کو آپ ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی ادارتی طور پر ان کو وہ دیں. آپ دیکھیے ابھی تو آج کل اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ امپلائیز آف دا منتھ، امپلائیز آف دا ویک، تو یہ مطلب جس نے اس ہفتے میں بہت اچھا کام کیا، پیٹرول پمپ پر بھی باقاعدہ اس کی فریم میں لگا دیتے ہیں کہ اس بار کا جو سب سے اچھا امپلائی تھا وہ یہ ہے. تو ایک مطلب کہ ایک آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح جو غلط کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ دیں. تو حاجی امین جب تک کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، اداروں میں رشوت خور طبقہ نکال باہر نہیں کیا جائے گا، اور درست اور ایماندار اور آہل لوگوں کا تقرر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک معاملے کی درستی آسان نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جیسا انسان فطری طور پر لالچ میں پڑ جاتا ہے اور آ جاتی ہے چیزیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ڈر و خوف دلاتی ہیں. تو ایسا ہو. اور رہی بات عام آدمی کی جو اس طرح کر رہا ہوتا ہے، ان تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. ان کو قرآن کریم کا جیسے وہ حکم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. تو تمہیں غافل رکھا یعنی اللہ کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے تمہیں غافل رکھا، اور لوگ غافلت میں پڑھ کر مال کی زیادہ طلبی میں لگ گئے اور ان کاموں میں پڑ گئے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ آیت پوری سورہ مبارکہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور قبر و حشر کی یاد اور قیامت کا ایک زبردست میسج دیتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال، جان، عزت، آبرو، صحت، تندرستی جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی، اس کے بعد اللہ تم سے سوال فرمائے گا. تو اس کے لیے کیا جواب تیار کیا گیا ہے. تو بڑی خوبصورت صورت مبارک ہے. سورہ عصر پڑھ لیں. بعض صورتیں اتنی مطلب کہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے اتنے اس کے اندر میسیجز موجود ہیں کہ اگر اس کو پراپرلی طور پر پڑھ لیا جائے اور اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تو لوگ تو ایک ایک آیت سن کر ان کے اندر مد انقلاب آ جاتا. وہ آیت کریمہ کی بڑی حکایت ملتی ہے وہ نا کہ کیا ابھی تک وہ دین ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جھک جاتے ہیں. یہ اتنی ایمان افروز اور پر اثر آیت کریمہ ہے مفتی صاحب کہ میں نے اتنی حکایت پڑھی ہیں، اتنی حکایت پڑھی ہیں توبہ کے واقعات میں اور تبدیلی کے واقعات میں. کسی بھی مطلب مبلغ یا علماء یا اس طرح کی یہ آیت کریمہ ان کی زبان سے ادا ہوئی اور وہ تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں پیوست ہوئی، اور وہیں وہ مطلب کہ توبہ کر لیتے تھے، ڈھیر ہو جاتے تھے. تو یہ قرآن کریم میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے. اللہ پڑھنے سننے کی توفیق دے. اور اس طرح جو میں نے چند مدنی پھول عرض کیے ہیں، اگر یہ نافذ ہو جائیں اور اس طرح کا کام ہو جائے تو جرائم کیا بیچتے ہیں یار. جرائم کا میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں، جرائم کی کیا اوقات ہے؟ اگر پکڑ سخت ہو نا تو جرائم کی کیا اوقات ہے یہ منہ اٹھا کے دکھا دے. پکڑ سخت ہونی چاہیے اور سنسیریٹی ہونی چاہیے، آنےسٹی ہونی چاہیے، پنچولیٹی بھی ہونی چاہیے. یہ کبھی کھولا نہ کبھی بند، کبھی کھولا کے بند. لوگوں کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے چپ جائیں گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئیں گے، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ جائیں گے، یار تھوڑا سا درد، پھر باہر نکل آئیں گے. نہیں، پنچولیٹی از پرسنالٹی. آپ اس طرح اللہ ہمیں توفیق دے لے کر چلیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. جی ایک اور بھی ٹاپک تھا اور وہ بھی ظاہر اسی حوالے سے ضمن معلومات کے لیے لیا گیا کہ گروی رکھ کر رقم لینا، یہ جو عام طور پہ اس کا بھی ایک سلسلہ ہے. پھر اس کا شرعی احکامات وغیرہ بات ہو رہی تھی. تو میں اس وقت یہ جب مدنی پھول نوٹ کر رہا تھا تو ذہن بن رہا تھا کہ میں آپ سے کچھ اس موضوع پر ڈسکس کرواؤں گا کہ گروی رکھنا، یہ باسا اوقات حالات آتے ہیں، زندگی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہت جلد ایسے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ جس کا خمیازہ بہت دیر تک بھگتنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ایسا فیصلہ کرنا، اب ارمانوں سے گھر بنایا تھا، اب کوئی شادی تھی یا کوئی ایسا معاملہ آیا، بغیر سوچے سمجھے یا کسی ایسے سے مشورہ کر لیا اور جا کے گھر دے دیا کسی کو گروی.
اب وہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات میں جب خرچہ انسان کر جاتا ہے نا تو پھر وہ بہت عرصے تک بھگتتا رہتا ہے اس کو. تو ایسے موقع پر کیا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے؟ میں چاہ رہا تھا اس پر اگر کچھ گفتگو ہو جائے. ایسے موقع پر سمجھدار لوگوں میں سے یہاں پر آپ کو ایک لقمہ دوں گا آپ کی گفتگو کا. ایک مرتبہ اسی طرح کا کوئی سلسلہ تھا تو آپ نے ایک مثال دی تھی کہ کسی کا خرچہ ہوتا ہے 10,000، آمدنی ہوتی ہے 10,000، خرچہ ہو جاتا ہے 12,000. اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی طرح آمدنی بڑھ جائے. اب وہ کوشش کر کے اپنی آمدنی کرتا ہے 12,000، خرچہ ہو جاتا ہے 15,000. اب وہ اسی دوڑ بھاگ میں لگتا ہے. تو آپ نے آخر میں اس کا حل دیا تھا کہ جس وقت آمدنی تھی 10,000 اور خرچہ تھا 12,000 تو بجائے آمدنی کو 12,000 لے جاتے، اگر آپ 12,000 کا خرچہ 10,000 لے آتے تو بیلنس ہو جاتا. کوشش اصل میں اسی طرح کی ہونی چاہیے. جی. اور اگر 12,000 آپ کی سیلری یا آپ کی آمدنی ہو جائے تو کم از کم 12,500 خرچہ نہ ہونے دیں، کیونکہ جب 12 میں گھر چل رہا تھا جی جی تو یوں مطلب کہ یہ ہے. مگر جو ابھی آپ نے جو جیسے پہلا جیسا سوال کیا نا کہ گروی رکھنے کا گروی رکھنا، تو اس میں آپ نے کہا وہ حل کیا. میرے نزدیک اس کا سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ ایک تجربے کار صاحب الرائے، جس کی رائے درست ہو، اس سے مشاورت کرنی چاہیے. فیصلے ہم مشورہ انہی سے کرتے جو خود ضرورت کے بھوکے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی خواہشیں منہ پھاڑ پھاڑ کے ان کی خواہشیں گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہیں گے یہ بھی بیچ دو، وہ بھی بیچ دو، یہ گروی رکھ دو، یہ گروی رکھ دو. کچھ صاحب الرائے، سمجھدار، پڑھے لکھے، تجربے کار شخص سے اگر آپ دیندار ہو، جہاں دیدہ ہو، اس سے بیٹھ کر مشاورت کی جائے گا، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا حل یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب یوں چلو. مگر ایسا لوگ عموماً کرتے نہیں ہیں. تو مشاورت اچھی ہو، وشاورہم فی الامر والے اصول پر عمل ہو کہ ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، ہے نا. وَأَمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو اس پوری ایک مطلب مشورہ کرنا کس ہے. دعوت اسلامی یا مقتدى المدینہ کا ایک رسالہ ہے، مدنی مشورے کے مدنی پھول. یہ رسائل دعوت اسلامی میں یہ عنوان موجود ہے، کتاب ہے رسائل دعوت اسلامی، اس میں عنوان موجود ہے. اس میں ہماری دعوت اسلامی کے حوالے سے تو بہت سارے آپ کو مدنی پھول ملیں گے، لیکن جنرل انسان کی زندگی میں ہر لمحہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر لمحہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. اور مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اس کے لیے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے عرض کی کہ حضور کیا سبب ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم میں فتوحات، ان کے دور خلافت میں فتوحات بہت تھیں، آپ کے معاملے میں آپ کے دور خلافت میں خانہ جنگیوں کا معاملہ بھی کافی ہے، فتوحات اس دور میں بھی ہو رہی تھی. لیکن آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے، ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو. تو مشاورت کا بڑا اثر ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں. لیکن مشورہ کیا کس سے جاتا ہے یہ دیکھا جائے. عام تھوڑی سی مطلب وہ سیلری ہوتی ہے. اب کوئی ایسا گھر میں انتقال یا وہ جا کے ایک دم سے ٹھگ کر کے لون لے لیا. اب لون لیا اور جو میت میں حساب کتاب بنا کر کے وہ مرنے والے کو ہر مہینے یاد کرتا ہوگا. آج امین پاکستان میں تو لون میں بتاؤں کہ لون تو نہ اتنی ہے ہی نہیں. دنیا میں مورگیج پر دنیا مورگیج پہ چل رہی ہے. یعنی کہ آپ دنیا میں ہم جاتے ہیں نا حاجی امین، آپ کو اچھا مکان، اچھی گاڑی اور اچھی آسائش کے ساتھ فیملی ملے گی. بیہائنڈ دا سین ہر چیز اس کی مورگیج ہے. اس کو ہر مہینے گھر کے پیسے بھرنے، ہر مہینے اس کو گاڑی کے پیسے بھرنے، ہر مہینے اس کو چیزوں کے پیسے بھرنے. یہ سیلری ملتی ہے، یہ صرف کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، اس پر یہ اپنا مہینہ گزارتے ہیں. ادھر سیلری آئی، سیلری آتے ہی ان کو صرف پیمنٹیں کرنی ہے اور ان کی سیلری ختم. یعنی بعض وہ ملک ہیں مفتی صاحب جو ویلفیئر کنٹری کہلاتے ہیں، یعنی وہ انیشیٹو دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ضرورت آپ کی پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے. اب سچا جھوٹا جو بھی فارم بھر کر آپ دے دو، گورنمنٹ دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر گورنمنٹ دینا بند کر دے نا ان لوگوں کو، وہ ممالک کے اندر ایک تعداد ہے، ہزاروں لوگ اس ملک میں فارغ ہو جائیں گے، ہزاروں فیملی فارغ ہو جائیں گے. گورنمنٹ سے لینے کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں. میں اتنا قریب سے دیکھ کر آیا ہوں حاجی امین.
بدقسمت لوگ ہیں کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے نا تو ان کو الگ الگ چیزیں ملتی ہیں. مفتی صاحب آپ یقین مانیں گے یہ میاں بیوی ایک ہوتے ہیں, طلاق کا فارم بھر کے دے دیتے ہیں کہ ہمیں طلاق ہو گئی ہے, اور الگ الگ پیسے بٹورتے ہیں. بچوں کے نام پر جھوٹے پیسے بٹورتے ہیں. تب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کی یہ ذرائع آمدنی ختم کر دی جائے, جو جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے, دھوکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے, ارے یہ جھوٹ اور دھوکے پر مبنی آمدنی, اور ان کو کہہ دیا جائے نا کہ مورگیج نہیں کریں گے, آپ کو اللہ نے اگر دیا تو اپنے ہی حلال روزی سے آپ اپنے کو اسٹیبلش کریں. اب یقین نہیں کر سکتے کتنے کھاتے پیتے نظر آنے والے لوگ حاجی امین آپ کو سڑک پر نظر آئیں گے. میں تھوڑا مبالغہ اگرچہ کر رہا ہوں, میری گفتگو میں اگرچہ کچھ مبالغہ آپ کو ملے گا, لیکن مطلب لوگ مر جاتے ہیں. میں بعض وقت کہتا ہوں یہ بنگلہ دیش ہے نا مفتی صاحب, بنگلہ دیش کے ہمارے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائی یا اس طرح کے غریب ممالک کے اسلامی بھائی جن میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے, یہ 4 دن 6 دن 1 ہفتہ کام نہ کرے نا شاید ان کی صحت پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو آپ کو سرمایہ دار ممالک نظر آتے ہیں نا جن میں اس طرح کے کھاتے پیتے لوگ آپ کو نظر آتے, یہ 1 دن کام نہ کرے نا یہ پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کی عجیب ہے. بس بعض ملکوں کی نا مفتی صاحب کرنسی اتنی ہائی ہے اور وہاں لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا ہو گیا, لیکن سارے لیونگ میں 100% میں بات نہیں کرتا کہ 100% لوگ ایسے ہی ہیں, مگر اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اتنا مورگیج سسٹم ہے, اگر آج امین یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے مورگیج سسٹم. یعنی آج تک ہم 3 بیٹھے ہیں, ہم تینوں کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی اپنی چیز گروی رکھا کے کوئی چیز لی ہو. مجھے یاد نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین میں سے پوچھے نا کہ کتنے لوگوں نے اپنی چیزیں گروی رکھا کر لیا ہے یا نہیں ہے, مگر اگر آپ باہر جائیں گے نا تو آپ کو شاید یہ بہت کم پرسنٹیج میں جو بولے گا ہمارے پاس کوئی چیز ہماری ہے, وہ بھر کر ان کی قبریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یار. اور تو ایسے میں جاب چلی گئی. اب جاب چلی گئی, اب اس کو پیمنٹ کرنی ہے. جو بچہ کچھ جتنا سرمایہ تھا نا جو اس نے سیونگ کی تھی وہ اس میں چلا گیا, کیونکہ اب اگر وہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کو دیگر جگہوں پر, کیونکہ وہاں اصول تو ہیں کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے. تو اتنا عجیب حال ہے دنیا کا, بس ایک ہی دھن ہے پیسہ کمانا. وہ میں آج ہی وہ مشکات شریف کی کہ ایک حدیث پاک کی شرح میں مجھے یاد پڑتا ہے, شاید میں پڑھ رہا تھا کسی نے مطلب کہیں لکھا گیا ہے کہ مطلب اب 2 انداز رہ گئے دنیا میں اکثر لوگوں کے. ایک مال کماتا ہے, 2 طریقے, مال کما رہا ہے اور اس دنیا کی کمائی کو بچا رہا ہے. مال کمانے کی دھن ہے اور جو کمایا نا اس کو بچانے کی دھن ہے. یہ 2 دھنوں میں یہ پاگل ہوا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ بولو کہ اب یہ آپ نے سمجھو کہ مورگے جو گروی لیا تو یوں مطلب میں تھوڑا وہ نکل گیا جو بالکل تازہ آیا ہوں, اور کھاتے پیتے لوگوں کے جو ہے نا وہ داستانیں سن کر آیا ہوں میں. یقین مانو آج ایسا دل جلتا ہے, کھاتے پیتے لوگوں کی داستانیں سن کر آیا ہوں. یعنی آپ میرے سے اس کو ملاقات کرو کہ یہ بہت کھاتا پیتا وہ کچھ لے لینا اس سے, ہاں کروا لینا عمران. اور اس سے کیا میں عمران کروائے گا, وہ تھوڑی دیر کے بعد جو کان میں دعا کے لیے کہتا ہے نا بیچارے کیا حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلام کو سمجھانا پڑے گا کہ یار اس کو چھیڑنا نہیں تھوڑے دنوں تک, بیچارے کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. ایسا حال ہے. میں نے جو بھی موضوع لیا تھا مدی مذاکرے میں, آپ نے شاید جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں ہو گھر میں فیملی مان رہی. میں نے باقاعدہ اس پر پورا بیان کیا باہر, یہاں بھی میں نے بیان کیا ہے, فیملی نہیں مان رہی ہیں. فیملی سے میں تمام تر فیملی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, فائنینشلی کرائسس میں مرد تھک گئے, بہت پرابلم ہے باہر فائنینشلی. یہ گھر میں ہر آدمی نہیں کہتا, کیونکہ گھر میں کہنے سے کوئی سپورٹ تو ملنی نہیں ہے. مطلب بچے بھی کوئی ایسا سپورٹ کریں گے نہیں. ایسا نہیں کہ فیملی تھوڑی دیر تھوڑا منہ چھوٹا کریں گے پھر ایک پرچہ سامنے آ جائے گا اگلے دن صبح گھر سے نکلتے کیا چاہتے یہ لیتے آنا. آپ دل جلے گا کہ یار ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. یعنی خون جل کے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے. اس وقت کمانا اتنا مشکل ہو. میں تمام تر جو فیملیز ہیں نا میں ان کو عرض کر رہا ہوں,
اور میں یوں سمجھو کہ دنیا کے لاکھوں مردوں کی جو گھر میں کماتے ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہا، لیکن جن کی میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں ان کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے دنیا بھر کے اندر. یہ تھک گئے ہیں، بہت باہر پریشانی ہے، بہت سننا پڑتا ہے. یعنی ایسے ایسے ممالک ہیں کہ جن میں اعلان ہو گیا کہ بھئی آدھی تنخواہ ملے گی، کرنا ہے تو کرو. وہ ذرا سی بحث کرتے نہ کہتے کہ اوکے فارغ. ان مجبور ہو گئے آدھی آدھی تنخواہوں پر کام کرنے کے لیے. دنیا کی اتنی اب ڈی ویلیویشن ہر کوئی سمجھے گا نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو کیا جاب کرنے والے، کیا مطلب کہ وہ پھر فائنینشلی ڈالر کے اوپر بہت سارا مدار ہوتا ہے، جو فلیکچویشن ہو رہی ہوتی ہے، ڈی ویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے. میں ایک ملک میں گیا مفتی صاحب، مطلب بالکل آدھی، مطلب جس کی لاکھ روپے کی آمدنی تھی نا، ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پیسہ نیچے آ گیا. جیسے ہمارے روپیہ نیچے آ جاتا نا، اس طرح روپیہ نیچے آ گیا اس ملک کا. سیلری وہی ہے اس کی، لیکن اب وہ سیلری جب یہاں اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے تو لاکھ کے 50,000 ہو گئے. اچھا یہاں سے ڈیمانڈ وہی ہے، بیٹا بھیجو بیٹا بھیجو بیٹا بھیجو. ارے وہ بیٹا مر گیا، میں آپ کو باہر والے بتا، وہ بیٹا مر گیا، اس کے بعد اب دوائی کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ میں فیملیز کو عرض کروں گا بالخصوص کہ مہربانی کر کے ہاتھ کھینچ کر رکھیں. قناعت اختیار، یعنی اس کو میں اگر خوبصورت دینی اسلامی اور شریعت مطالعہ کا جو ایک پسندیدہ لفظ ہے نا، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، وہ ہے قناعت. قناعت پسند بن جائیں. اور ایک بہت اور خوبصورت ورڈ ہے اسلام و دین نے ہم کو دیا ہے، کفایت شعاری. ایک اور خوبصورت آپ کو میں ورڈ دیتا ہوں اور حدیث پاک کی صورت میں دیتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے غریبی میں بھی اعتدال ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے. اعتدال میانہ روی، بیلنس، یہ ہے. اور یہ میں تمام فیملی ممبرز کو، چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، والدین ہیں جو اولاد پر پریشر کر رہے ہیں، اولاد ہے جو والدین پر پریشر کر رہی ہے. اور اب تو ہمارے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بہت سہولت. میں ابھی انڈونیشیا سے آ رہا ہوں، آج امین اتنا مہنگا ہے، انڈونیشیا مہنگا ہے. پاکستان سستا ترین ملک میں شمار کیا جائے گا آپ کو. جو پاکستان میں رہ کر گئے نا، دنیا میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے. میں اپنے ملک کی قدر کرو، اپنے ملک کی قدر. میں باہر سے آیا ہوں، میں بھرا ہوا ہوں. اپنے ملک کی قدر کریں. کھانا مشکل ہو گیا ہے، مطلب دودھ اتنا مہنگا ہے کہ آدمی دودھ نہیں پلا سکتا بچوں کو. تو اب کیا یہ مہنگاہٹ اور پریشانی، یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو سوائے اس کے کہ ہم قناعت پسند بن جائیں اور ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اور خود منع کرنے کی عادت پیدا کریں، ابھی آپ نہ کریں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں آج مفتی صاحب، حاجی مفتی صاحب، حاجی نکلا تو میں آپ کو بتاؤں حضور، میں اس بات کو غور کرتا ہوں کہ آج کروڑوں لوگ اپنی زندگی کے 50 60 سال تک انہوں نے ایک ہی کام کیا، پیسہ مال دنیا، پیسہ مال دنیا. اور 60 سال کے بعد آج اس جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں نہ کے پاس پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ دنیا ہے. انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری کے لیے کام نہیں کیا. جتنا دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا ہاتھ آئی نہیں. آخرت کی تو تیاری کی کچھ نہیں. آخرت کا بنے گا کیا؟ یعنی وہ بزرگ کا ارشاد ہے نا کہ ایک بزرگ نے ایک شخص سے کہا کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کر رہے تھے، کہ تو نے دنیا کی تیری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے، تو نے اتنا مال کمایا، اتنی دنیا کی تیری ہر خواہش پوری ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا تجھے بہت ابھی، بولا ہاں یار خواہشیں تو بہت ہیں. کہا تو نے زندگی بھر خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کی، پھر بھی تیری خواہشیں پوری نہیں ہوئی. تو نے آخرت کی کون سی چیز پوری کرنے کی کوشش کی؟ تو آخرت پہ اتنی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے. نہیں آتی ہے. یعنی لوگ پریشان ہیں. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ پریشان مذہبی طبقہ بھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے یہ بیچارہ بولتا نہیں ہے. مذہبی طبقہ جو ہے نا، یہ بولے گا نہیں.
آپ کو زیادہ تر یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نا یہ غیر مذہبی طبقہ ملے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی اور کئی وجوہات ہوں گی. ہانگ کانگ میں مفتی صاحب مجھے ایک شخص نے کہا کہ یہی سوال مجھے ایک شخص نے کیا، کھاتا پیتا آدمی تھا، مطلب اچھا سرمایہ دار شخص تھا، مدنی حلقہ تھا. ہمارے تقریباً 10 مدنی مراکز ہیں ہانگ کانگ میں، تو میں ایک میں گیا تھا بیان کرنے کے لیے. بیان کا فارغ ہوا تو وہ بیٹھ کر کہا یار عمران ایک سوال ایک جواب بتاؤ. میں نے اسی طرح مال اور اس پر تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ جو مولانا لوگ ہو یوں ہے، آپ لوگوں کو نہیں کوئی ایسا ہوتا کہ آپ کو پیسے کی تکلیف ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے؟ کیوں کبھی آپ لوگ بولتے نہیں ہو؟ ہم لوگوں کو تو بس لگی ہوتی ہے پیسہ نہیں ہے پریشانی ہے، پیسہ نہیں ہے پریشانی ہے. آپ لوگوں کو نہیں ہوتا؟ یعنی مذہبی طبقہ جو ہے مولانا طبقہ ہے یہ والا. تو میں نے اس کو جو میری سمجھ میں نے کہا وہ ہوتا ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے. بول کیوں نہیں سکتے؟ میں نے اس چیز کی وجہ بتایا مفتی صاحب، میں اس کو وجہ بتایا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مثال میں نے اس کو دی. میں نے کہا فور ایگزامپل کہ آپ کا پرس کھو گیا، آپ میرے پاس آئے کہ عمران بھائی میرا پرس کھو گیا ہے. تو عمران کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے کیوں آئے ہو، کہ میں عمران دعا کرے گا. یا امام صاحب کے پاس چلے گئے، میں نے امام صاحب کی مثال دی. میں نے کہا آپ کا پرس کھو گیا، اب امام صاحب کے پاس آ گئے. امام صاحب آج وہ میرا پرس گر گیا. تو امام صاحب کو پتا ہے کہ بھائی ان کا پرس گر گیا، مجھے کیس کا مطلب ہے کہ میں دعا کر دوں اللہ کا پرس ملا دے. بولا ہاں امام صاحب دعا کرے. میں نے کہا اب امام صاحب کا پرس ہو گیا، اب امام صاحب آپ کے پاس آیا بولنے کے لیے کہ امام صاحب بولے یار وہ سیٹ صاحب میرا پرس گر گیا. میں نے کہا اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا، دعا یا یار یہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے؟ بولا یار یہ بات. میں نے کہا بھائی یہی مسئلہ ہے کہ امام آپ کے پاس دعا کرانے تھوڑی آئے گا. امام اگر اپنا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہے گا نا کہ چلو یار میں بات کروں، تو سمجھے گا کہ امام صاحب کو پیسہ چاہیے. تو امیج بنا ہوا ہے، اس لیے یہ بیچارے تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی اظہار نہیں کر سکتے. ان کی خودداری ان کو تو اپنی تکلیف کا اظہار کرنے سے روکتی ہے. اب یہ کہ تھوڑا موضوع آگے پیچھے ہو گیا، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Barish Salih Attari. Right now I'm in Athens in Greece, and Haji Imran Bhai, I would like to hear that today our Shaykh Damat Barakatuhum Aliyah, he said, I am not Allamah, and I want to hear from you. Is he Allamah or not? And please answer us in English language, because I don't know Urdu language. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear Islam brother, it's very difficult to me. I explain the answer in English because my English is too broken, na? So I request to you, please you try to understand my broken English, okay? I'm trying to explain your answer in English language. Amil Sunnat told I'm not Allama, and actually is that he is Allama. He is very big alim. He is very big Islamic scholar, but he know very well what is the ajizi. You know ajizi, humbleness, I think. And he is not only Allama alim, he is faqih. You know, he have a very good mind. He has very lot of knowledge. But I think that time he replied answer, he know his mind. He did read in Fatawa Razviya one hadith. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, man qala ana alimu wa huwa jahil. And I don't, man qala ana alimu fa huwa jahil. And I don't know what's the actual translation about this hadith, because hadith translation is not easy. Mean جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں، جو کہتا ہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. سو یعنی
تو اس کی I don't know what's the properly wording translation hadith, therefore I don't explain this hadith in English. Okay, so please you try to understand what's the meaning of this hadith. So therefore otherwise he is alim, because the alim is the one condition of the Pir Kamil. There are 4 conditions of Pir Kamil. One, alim. Second, وہ فاسق مولین نہ ہو, and I don't know about the translation of English. There is 4 condition. Okay, so alhamdulillah he completely and properly and finally he fulfilled this condition. He is able to fulfill this condition. Amir al-Sunnat, alhamdulillah. So this is only for wording of ajizi, inkisari, humbleness, and I think if you understand my answer, and if you satisfy my that type of English wording answer, so please my request, you once again you call us, you understand. Okay, very sorry about my it's tutti frutti English, broken English, sorry. Yeah, sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Yes, next. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے, اور بہت ہی پیارا آپ کا یہ سلسلہ ہے. دل جمائی کے ساتھ میں دیکھا کرتا ہوں, اور ہمارے ماشاءاللہ عز و جل آج نگران شورا تشریف لائے, اور باہر کا سفر آپ کا ماشاءاللہ مدینہ کیسے رہا آپ کا باہر کا سفر؟ اور آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, ایسے ہی دین کی دھومیں مچاتے رہیں آپ. اور ہمارے حاجی امین نے بھی خوب آپ کی جگہ کو نبھایا, بہت اچھا لے کے چلے, آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور ہمارے مفتی حسان رضا تاری دامت برکاتم العالیہ سے عرض ہے, ماشاءاللہ آپ بھی بہت مدینہ اپنا قیمتی وقت عنایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ نماز کے اندر اگر بندہ باؤں الٹی ہوئی ہو اور نیچے کرنا بھول جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ شکریہ ادا کر دیں. شکریہ بھی ادا کروں گا, اور ایک اچھی علامت سامنے آئی, جیسے یہ انہوں نے کہا نا کہ آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اگر ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہونا چاہیے, تو یہ ایک سسٹم کی کامیابی ہے. ایک تنظیم کے اندر ایک نظام بنتا ہے, سسٹم بنتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو دوسرا اس کی جگہ کو اتنی عمدگی کے ساتھ سنبھالے کہ وہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا فلفل کر سکے اس کے اسپیس کو. اور یہ اگر یہ ہوتا رہے نا تو یہ ایک تحریک و تنظیم کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ انسان دنیا سے بھی جاتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, بیماری پریشانی بھی آتی ہے, لیکن وہ دین کا کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے. یہ خوبصورتی ہے. اللہ کریم ہمارے حاجی امین کو اور آپ سب کو خوش و خرم رکھے, سلامت رکھے, اور ہم سب کو دیکھنے سننے والوں کے حسن زن سے بہتر بنائے. جی, آدھی کلائی سے زیادہ اگر یہ الٹی ہوئی ہے آپ کی آستین, تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی, اور اگر آدھی کلائی سے کم ہے تو پھر اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے. جی, نیکسٹ. جی عمران اور موٹو صاحب, میں 6 سال سے میری گھر والی بیٹھی ہے. میں نے قافلوں سے آ کے اجتماعوں سے آ کے بڑے دنوں میں بہت بولا ہے کہ آ جاؤ, جو مسئلہ ہے ختم کرو, آ جاؤ, لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیے اس کی میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا ہے, مجھ سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا. مفتی صاحب انشاءاللہ اس میں اپنا کوئی فیڈ بیک دیں گے. اگر خدا نخواستہ واقعی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کا آپ کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے, تب اس وجہ کو تلاش کریں پہلے. خدا نخواستہ دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر جانے والی عورت ہی قصوروار ہو. خدا نخواستہ کوئی ایسی وجہ اگر ہے جو آپ شاید بہتر جان سکتے ہوں گے, یا اس سے پوچھ لیں کہ بھئی ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو, اور وہ وجہ واقعی ایسی ہے
کہ وہ شرعن اس کا آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان وجہ کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور واقعہ اگر وہ پراپرلی وجہ ہے اور یہ بھی دور کریں، اور خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر میں اس اسلامی بہن سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یوں بلا اجازت شرعی شوہر کو ناراض کر لینا، اس کے دل دکھا دینا، اس کی حق تلفیاں کرنا اور اس کے حوالے سے اتنی اس کو اذیت دینا، یہ ہرگز آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے درست نہ ہوگا۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ میری وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسا میں چاہتی تھی ویسا شوہر نہیں ہے، تو جیسا چاہتے ہیں نا ایسے مرد کو بیوی بھی ضروری نہیں کہ ملتی ہو، اور یہ نہیں ہوتا۔ مطلب سب کی پرورش کے انداز الگ ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے انداز الگ ہوتے ہیں، گھر کمپرومائز سے چلتا ہے، چھوٹی موٹی کمزوریاں، چھوٹی موٹی غلطیاں جب تک درگزر نہیں کی جائیں گی گھر نہیں چلتا، اور پھر بعض اوقات بڑے پریشانی والے معاملات بھی آ جاتے تو اس میں پھر عورت مرد کا اور مرد عورت کا سہارا بنتے ہیں۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائیاں بھی آ جاتی ہیں نا تو مل کر ایک دوسرے کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر توڑ دینا، الگ ہو جانا، چلے جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پھر کسی اور کو مداخلت کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آپ اپنے خود فیصلے کریں اور ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو گھر کے چلنے پر آپ کو مشورہ دیں، ورنہ بعض اوقات گھر کے افراد بھی گھر توڑوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور مطلب کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں ایک بھائی اپنی تمام اسلامی بہنوں کو ایک مشورہ دیتا ہے جو شادی کے بعد ماں باپ کے گھر پہ جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کا ابھی چونکہ گھر ٹوٹا نہیں ہے نا، اللہ بچا کر رکھے، ماں باپ کی ہمدردیاں بہت ملیں گی۔ ہم بیٹھے ہیں کیونکہ بابا کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا عرصے میں یہ ہوگا کوئی تو یہ چلی جائے گی۔ خدا نہ کہتا جسی نے آپ گھر توڑ کر بیٹھ گئی نا اپنے ماں باپ کے گھر پر، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ اب شوہر کا گھر تو رہا نہیں، اور ماں باپ کا انداز آپ کو بدلتا نظر آئے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل پریکٹیکل بات کرتا ہوں، میں نہیں کہتا 100% ایسا ہوتا ہوگا، میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے تو اب گھر ٹوٹنے کے بعد اگر نانا نانی نے بچے کو تھوڑا سا کچھ بولا نا تو آپ کو بہت برا لگے گا کہ لگتا ہے کہ میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں، میرا بیٹا ان پر بوجھ بن گیا، میری اولاد ان پر بوجھ بن گئی۔ حالانکہ ماں باپ ایسا نہیں کر رہے، ماں باپ اب چونکہ آپ گھر ہی میں رہ گئی ہیں، اور پہلے جب شادی کے بعد اب آتی تھی تو تھوڑی سی آؤ بھگت بھی ہوتی تھی، تھوڑی مان سمان میں ملتا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہے گی، ریئلٹی وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو ان تمام تر پریشانیوں میں الجھنے سے اچھا ہے خدارا تمام اسلامی بہنیں جو گھر توڑنے پر آمادہ ہو چکی ہیں یا ناراض ہو کر اپنے ماں کے گھر پر یا کہیں اور جا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کمپرومائز کریں، کچھ درگزر کریں، کچھ بات چیت کریں، اور سامان اٹھائیں سیدھا شوہر کے گھر آ جائیں۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ شوہر خود اس کو لینے آ جائے تو بھائی آپ خدا نہ ضد چھوڑیں، جائیں ہاتھ پکڑے اور گھر لے آئیں۔ یار تم مطلب آپ دونوں میاں بیوی ہو، کوئی شادی اس لیے تھوڑی کی تھی کہ لڑ کر ایک دوسرے کے الگ ہو کر بیٹھ جاؤ گے، نہ کوئی مقابلہ ہے کہ تو جیتا میں ہارا، کوئی میچ کھیل رہے ہیں آپ لوگ کہ جناب تو جیتا میں ہارا، وہ بولے میں جیت گئی، تو کیا میچ کھیلے تو کوئی مقابلے کے لیے سائن کی تھی نکاح نامے پر؟ اور پھر عورت کو خاص طور پہ سوچنا ہے کہ ہر اس عمل سے بچے کہ جس میں شوہر کی غیر شرعی حق تلفی ہوتی ہو، کیونکہ پھر اس کو قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ شوہر جہاں اس کی غلطی ہیں اس کو براہ کرم دور کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں عورت کے معاملات دور کرے، اور کوئی خاندان کے ایک دو افراد اگر کہیں دیکھو سن رہے ہوں کسی کے بھی، وہ اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں اور ملائیں کہ، اور انشاءاللہ آپ دنیا میں ملائیں، اللہ کریم آپ کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے مفتی صاحب اگر اس میں کچھ پلس کرنا چاہیں، جزاک اللہ۔ جی حاجی امین۔ الحمدللہ جو ابھی ہمارے 11ویں شریف کے سلسلے میں جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو شان غوث اعظم کا بیان اللہ کی رحمت سے ہو ہی رہا ہے مسلسل۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا کہ غوث پاک کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، تو غوث پاک کے کردار سے روشنی لینی چاہیے کہ وہی جیسے ہم نیازی تو ہیں، نمازی بھی ہیں، تو بزرگوں سے محبت ہے الحمدللہ، لیکن اس میں یہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا انداز ہے
کہ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کا ایک ذہن دیا دعوت جاتا اسلامی میں دیا ہے. جاتا ہے. امیر علیہ سنت وہ جو سبیل پر شعر لکھا ہوتا تھا کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو امیر علیہ سنت بڑا خوبصورت اس کا فرمایا تھا کہ پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. بے شک. تو یہ جو ایک بزرگوں سے عقیدت و محبت کا جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، تو یہ اس طرف ہمارا رجحان واقعات عجمی. ماشاء اللہ. آپ دیکھیں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاہدے کے، ریاضتوں کے، تلاوتوں کے، نمازوں کے، اور اس طرح کے زہد و تقوی اور قناعت کے کتنے واقعات ہم بیان کرتے ہیں. صحیح. اگر ہم یہ واقعات بیان کریں اور واقعات کے ساتھ ساتھ پھر ان کے فضائل بیان کریں، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاوت، اللہ اکبر، تلاوت، اور تلاوت میں بھی مجاہدہ، اور تلاوت میں بھی ریاضت، کیا بات. اور تلاوت میں بھی اپنی نفس اور مشقت، اور اس کے بعد تلاوت کے فضائل. اور یہ کیوں کیا؟ پھر اس سے روحانیت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ علم، اور وہ علم کے فتنوں سے خود کو بچانا، اور وہ شیطان کے مکر و فریب سے خود کو بچانے میں، اور یہ فرمانا کہ علم تو تجھے نفع نہ دے سکا، مجھے کیا دے گا، مجھے تو اپنے رب کی رحمت نے بچایا. تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، راضی بالرضا رہنے والے غوث پاک کے واقعات. فتوح الغیب کتاب میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں، اپنے فتوح الغیب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح لکھی ہے. بڑی عالی شان کتاب ہے، تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے لیکن بڑی عالی شان کتاب ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ اگر ہم اپنے بیانات کے اندر، مساجد کے اندر اس طرح کی چیزیں دیں تو انشاءاللہ کرامات کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں بھی بیان ہوں گی نا تو اچھی موٹیویشن ہو جائے گی. یہ بہت اچھا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچپن کا جو سچ کا واقعہ ہے، کتنا ہم بیان کرتے ہیں، کتنا بیان بچوں کو کرتے ہیں، کتنا کیا اٹریکٹ کرتا ہے یہ واقعہ. زبردست. مدینہ کال کا ایک رپلائی آ گیا وہ انگلش والے کی، لے لیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Haji Imran Bhai, I'm Barish Salih Attari. I'm the brother that I heard your answer and I understand your answer. Jazakillah. And I'm the brother also that I have met you in Athens, if you remember, and I gave you the Mukhri Sharif and Nalu Sharif, and you put it on your head, in your imama, if you remember. And I'm with the Dawat Islami for about 4.5 years, and I love Dawat Islami. I love Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhun Aliyah. I love all the brothers. I love Dawat Islami. I love Madani channel, and I would like to say to all your brothers the Madani Maqsad in Greek language. Here is it. Εγώ πρέπει να προσπαθήσω να ανορθώσω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Inshallah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khaira, and I'm very thankful to you. You again reply to us, and please I request you completely join Dawat Islami and do work of Dawat Islami daily basis, and recite the booklet of Dawat Islami from our website dawatislami.net, and visit our Facebook pages. Inshallah you will get too much knowledge of Islam in their tools. You use that tools to get the knowledge of Islam, inshallah. And inshallah azawajal soon, I think after 20th of January, inshallah azawajal, once again I will come in Greece, Yunan, inshallah. I have plan, inshallah. You join us completely, and keep in touch with our social media and website and Islamic brothers in Greece. And if he take admission in the Madrasa Madina online. Madina online, why not? Inshallah ta'ala. In English also. In English also. So inshallah, thanks. Jazakallah khaira. Madina ke Nazareen, inshallah Madhi Muzakare ki Madhi Mehk ke saath
کل پھر حاضری دیں گے. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.